نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، جمادی الاخری کا مہینہ ہے اور جمادی الاخری کے مہینے کے اندر خلیفۃ النبی بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ اس مناسبت سے آج انشاءاللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ دو چار باتیں عرض کی جائیں گی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام اسلام لانے سے پہلے عبد الکعبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبداللہ رکھا۔ ان کی کنیت ابو بکر اور لقب صدیق اور عتیق ہیں۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ ہے۔ آپ کی والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام خیر ہے۔ آپ کا تعلق قریش کی شاخ قبیلہ بنو تمیم سے ہے اور آپ کی ولادت 574 عیسوی فیل کے واقعے کے 3 سال بعد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوستی اور تعلق کا سلسلہ 18 سال کی عمر میں شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے تک تقریباً 41 سال کا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی رہے، جن میں 18 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کے ہیں اور 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی لازوال خدمت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق انبیاء کے بعد افضل البشر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دنیا کا حساب کتاب شروع کرنے کی عرض کریں گے تو الہ العالمین کی طرف سے فرمان ہوگا کہ کس سے حساب کتاب شروع کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس سچے اور مخلص دوست کو آگے فرمائیں گے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع فرمائیں۔ بعض احادیث کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ دنیا کے اندر مجھ پر جس کسی نے جتنے احسانات کیے ہیں میں نے ان احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ ان کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ قیامت کے دن الہ العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں گے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ایسی ہستی ہے کہ تاریخ اور تاریخ کی کتب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی سے نیچے ہیں، کیونکہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جب اللہ رب العالمین نے کلام فرما دیا ہے اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اقوال اور احادیث موجود ہیں، تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تاریخی شخصیت نہیں رہے، بلکہ اگر کسی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں معلومات لینی ہے تو وہ قرآن سے رابطہ کرے، وہ حدیث رسول سے رابطہ کرے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم ان کی جماعت سے رابطہ کرے، تاریخ دانوں کی تاریخ، ان کی کاوشیں، ان کی محنتیں اپنی جگہ، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمالات تاریخ سے بالا تر اور عظیم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو بالغ مرد حضرات میں سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مواقع پر یہ الفاظ فرمائے بھی ہیں کہ تم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کرتے ہو، حالانکہ جب ساری دنیا نے مجھے جھٹلایا، دنیا کے اندر میری بات کو ماننے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا، دنیا میں سارے میرے منکر تھے، تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے میری تصدیق کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ملتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے سب سے زیادہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فائدہ پہنچایا۔ صرف مالی طور پر ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم نہیں تھے، بلکہ دعوت کے میدان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کرنے والے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے نام آتے ہیں، جن میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نمایاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دولت سے مالا مال فرمایا تھا، تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، مالدار اور غنی تھے،
اللہ کی راہ میں اپنی دولت کو بہایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب ہم غلاموں کی فہرست دیکھتے ہیں تو کئی غلاموں کے نام آتے ہیں جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد فرمایا تھا۔ ان میں سب سے اوپر نام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے نام آتے ہیں جن کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار اور مخلص ساتھی تھے اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی محافظ کے طور پر انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ چنانچہ واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے بہادر آدمی کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں میں بتاتا ہوں دنیا کا سب سے بہادر، سب سے شجاع اور جرأت والا انسان کون ہے۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور ان کے مقابلے میں کفار کی تعداد 1000 تھی۔ کفار کا لشکر مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھا۔ اس موقع پر جب مسلمان لڑائی کرنے کے لیے میدان میں اترے، ایک چیز جو مسلمانوں کے ذہنوں میں تھی کہ ہم تو میدان کارزار میں لڑیں گے، لیکن ہمارے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کون کرے گا؟ اس موقع پر اکیلی شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی کہ انہوں نے یہ خدمات سر انجام دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دن ظاہری طور پر انہوں نے حفاظت فرمائی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی انتہائی قابل اعتماد، محترم اور معزز تھے، یہاں تک کہ اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بھی شراب نوشی نہیں کی تھی، اور آپ کا یہ عالم تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ دوسرے دن جب دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 2 چادریں لے کر بازار کی طرف جا رہے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مل گئے تو پوچھنے لگے کہ ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ بازار جا رہا ہوں، جو میرا کام ہے تجارت کا وہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ امیر المؤمنین، آپ کو تو مؤمنین کا خلیفہ بنایا گیا ہے، آپ مؤمنین کے اجتماعی معاملات کو دیکھیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے پھر میرے گھر کا خرچے کا کیا ہوگا؟
میں اگر مؤمنین کے مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کی طرف آ جاؤں گا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لے کر جو اس وقت بیت المال کے امیر تھے ان کے پاس لے گئے کہ آپ اپنی ضروریات ان کو بتا دیں، یہ آپ کی ضروریات بیت المال سے پوری کریں گے اور آپ کی زندگی اب مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو چیزیں ان کی ضرورت تھی، روزمرہ کی ضروریات تھی، وہ ان کو بتا دی اور خود مسلمانوں کے اجتماعی امور دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی مواقع پر دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی نسبت زیادہ شرف سے اور زیادہ عزت سے نوازا تھا۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع ہجرت کا ہے، جب اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت مل گئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم ہجرت کرتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اجازت طلب کرتے اور ہجرت کر جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ ابھی رک جاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اپنے ساتھی کا ہجرت کے لیے انتخاب جو کیا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مزاج نبوت کے شناسا تھے، سمجھ گئے، اس لیے گھر جا کر 2 اونٹنیاں رکھ لی، پال لی کہ جب بھی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملے گی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ چنانچہ 27 صفر المظفر 13 نبوی کو اللہ رب العالمین کی طرف سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آ گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لے کر اپنی 2 اونٹیاں انہوں نے پہلے سے ہی باندھ رکھی تھیں، ان پر سوار ہو کر رات کے اندھیرے میں مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں 3 دن غار ثور کے اندر قیام کیا۔ ان 3 دنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک مکہ مکرمہ سے کھانا لے کر جانے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد تھی۔ آپ کی بیٹی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کھانا لے کر جاتی، آپ کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کی جو دن بھر کی خبریں ہوتی تھی وہ لے کر جاتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام وہ بکریاں چرانے کے لیے وہاں لے جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور تواضع بکریوں کے دودھ سے کرتا اور واپسی پر اپنے ریوڑ سے آگے آگے چلتا تاکہ اس کے پاؤں کے نشان بکریوں کے پاؤں کے نشان سے مٹ جائیں۔ پورے کا پورا گھرانہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وفا کا مجسمہ تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی تو گھر کے اندر جو مال پڑا ہوا تھا، کچھ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے
کہ 5,000 یا 6,000 درہم تھے وہ لے کر روانہ ہوئے۔ تب تک آپ کے والد عثمان جن کی کنیت ابو قحافہ ہے وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ نابینا تھے۔ انہوں نے اپنی پوتی سے کہا کہ آپ کے والد تو سارا گھر کا جتنا بھی جمع پونجی تھی وہ لے گئے ہوں گے۔ تو سیدنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نہیں دادا جان، آؤ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ ابو قحافہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، چنانچہ جہاں پر درہم رکھے ہوتے تھے اس جگہ پر لے گئی اور وہاں پر کچھ پتھر رکھ دیے۔ انہوں نے جب ہاتھ رکھا وہاں تو ان کو کوئی چیز محسوس ہوئی، کہنے لگے کہ چلو اچھا ہے، ابو بکر کی کوئی بات نہیں، سامان تو اپنا گھر میں چھوڑ گئے ہیں، مال و دولت تو گھر میں چھوڑ گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عثمان جن کی کنیت ابو قحافہ ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے اور اس وقت ان کے سارے بال سفید تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ آپ مجھے بلا لیتے میں آ جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر بھی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول بہتر یہی تھا کہ میرے والد آپ تک آتے، آپ کو میرے والد کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایسی وفا کی پیکر اور خلوص کی پیکر تھی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔